السلام علیکم ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان پاکستان کسان اتحاد جناب سردار سعید جعفر ڈوگر صاحب. ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. تو پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ پاکستان کسان اتحاد جو ہے اس کو بنانے کا اصل مقصد کیا تھا؟ یہ کس لیے مارز وجود میں آیا؟ جی وعلیکم السلام، شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا اپنے کسانوں کے ساتھ بات چیت کرنے کا، آپ کے ذریعے بات چیت کرنے کا. تو یہ کسان اتحاد بنانے کا اصل مقصد یہی تھا کہ کسان پس رہے تھے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ اتنی بڑی کسانوں کی تحریک مارز وجود میں آئی. تو الحمدللہ کسان اتحاد نے بڑی ایفرٹس کی کسانوں کے لیے. اصل کسان اتحاد بنانے کا مقصد یہی تھا کہ کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، کسانوں کے مسائل حل کروانے کے لیے ایک جدوجہد کی جائے. تو کسان اتحاد کی اصل جو مین بنیاد بنی ہے نا، وہ وابڈا کی اوور بلنگ تھی، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے یہ تحریک اتنی جلدی ابھری ہے. تو اس میں یہی ہوتا تھا 2012 میں نا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی. تو کسانوں کو جو ہے نا ایک ٹیوب ویل کا جو بل آتا تھا نا، اس میں مثال کے طور پہ کسان 500 یونٹ ایک ماہ میں صرف کرتا تھا، اس کو 5000 یونٹ کا بل آ جاتا تھا. تو کسان بہت پریشان تھے. تو چھوٹے چھوٹے لیول پہ، گاؤں لیول پہ انہوں نے اپنے جو اکٹھ کیے، جس سے وہ آگے سارے اضلاع میں پھیلا. تو اسی طرح وہ ایک ادھر ملتان سے جماعت شروع ہوئی. تو ادھر سے پہلے یونین کونسل لیول پہ یہ کسان اتحاد بنا، پھر تحصیل، ڈسٹرکٹ، ادھر سے پھر آگے ادھر قصور تک یہ جو تحریک ہے یہ ہمارے کچھ ساتھیوں نے مل کے اس کو آغاز کیا. تو ادھر ہم نے جلسہ کروایا کسان اتحاد کا، اور سارے کسانوں کو جو شعور دیا کہ ہمارے ساتھ جو بھی ایشوز، ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. تو الحمدللہ آج یہ بہت بڑی جماعت بن گئی ہے پاکستان کی. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے بہت کسانوں کو ریلیف لے کے دیا ہے. جی بلا شبہ یہ کسانوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے. اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ حکومت وقت جو ہے وہ کس حد تک سنجیدہ ہے کسانوں کے مسائل کو لے کر؟ جی یہ موجودہ حکومت جو ہے اس نے سب سے پہلا تو جو کام کیا ہے انڈیا کے ساتھ تجارت بند کی ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا یہ جو اچھا کام کیا ہے انہوں نے، ورنہ پچھلی حکومتوں نے ہمیشہ انڈیا کے ساتھ تجارت کی اور اپنے کاشتکار کو نقصان پہنچایا. تو یہ اتنا اچھا کام کیا کہ جس سے آج کسان جو ہے نا اپنی جو سبزیاں وغیرہ، آلو کی فصل ہے، یہ اچھے ریٹ پہ فروخت کر رہے ہیں. تو یہ بہت اچھا کام ہے گورنمنٹ نے کیا ہے، ہم اس اچھے کام کو سراہتے ہیں. تو سردار سعید جعفر ڈوگر صاحب، آپ نے کیا سوچ کر کسان اتحاد میں شمولیت اختیار کی؟ جی سر، یہ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے لیے کام کیا جائے. اس سے یہ کسان اتحاد پاکستان کی پہلی جماعت ہے جس میں اگر کوئی ہم کسانوں کے لیے ریلیف لیتے ہیں تو اس کا فائدہ مرکزی صدر کو بھی اتنا ہے اور ایک عام ورکر کو بھی اتنا ہے. کیونکہ اگر کھاد سستی ہوتی ہے، بجلی سستی ہوتی ہے، یا کوئی اور ریلیف ملتا ہے تو وہ سب کو ملنا ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی ایک کو، جیسے یہ سیاست لوگ کرتے ہیں تو وہ جو ایم پی اے بن جاتا ہے، فنڈز وغیرہ اسی کو ہی ملتے ہیں اور اسی کو ہی سب فائدہ ہوتا ہے. اگر وہ ایم پی اے بن جاتا ہے یا ایم این اے بن جاتا ہے یا ناظم بن جاتا ہے نا، تو اس کو لوگ سلیکٹ کرتے ہیں تو وہ اس کی ذات کو زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آگے اس کی مرضی ہے کسی کا کام کرے نہ کرے، کسی کو ترقیاتی فنڈ دے نہ دے. کسان اتحاد واحد جماعت ہے، اس میں اگر کوئی ریلیف ہم لیتے ہیں تو وہ عام کسانوں کو بھی ملنا ہے اتنا، اور جو مرکزی لیول کا عہدیدار ہے اس کو بھی اتنا ہی اس میں ریلیف ملنا ہے. تو یہی مقصد تھا کہ چلو لوگوں کی خدمت کی جا سکے. ہمیشہ ان لوگوں کا انعام زندہ رہتا ہے جو دوسروں کے کام آتے ہیں. تو اپنے لیے تو ہر کوئی کرتا ہے کوشش، انسان کو چاہیے کہ دوسروں کے لیے بھی کریں تاکہ انسان کا ہمیشہ نام زندہ رہ سکے. بدقسمتی سے کسان اتحاد کے بھی دو گروپ ہیں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا
کہ یہ جو دو گروپ ہیں، خالد محمود کھوکھر اور چودھری انور صاحب کا گروپ، ان میں جو اختلافات ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ جی، اس میں اکٹھے شروع ہوئے تھے، کسانوں کے لیے جدوجہد کرتے رہے، پھر یہ جب بڑی ایک جماعت بن گئی تو پھر اس کو رجسٹر کروانا تھا، تو اس ٹائم جو مین ان کی آپس کی وجہ بنی ہے نا، وہ یہی بنی ہے کہ چودھری انور صاحب کہتے تھے کہ اس کو ہم سیاسی رجسٹر کرواتے ہیں۔ خالد محمود کھوکھر صاحب جو ہمارے مرکزی صدر پاکستان کسان اتحاد کے، ان کا موقف یہی تھا ہمیشہ اور آج بھی کہ کسان اتحاد کو غیر سیاسی رہنا چاہیے، کوئی بھی حکومت ہو، ہمارا کام ہے کسانوں کے لیے کسانوں کو ریلیف لے کر دینا۔ تو سیاسی تو پہلے بھی بہت بڑی جماعتیں بنی ہوئی ہیں پاکستان میں، اگر ہم بھی کسان اتحاد والے سیاسی جماعت بنا لیں تو پھر ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہمارا مقصد صرف کسان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے، ہمارا مقصد کوئی اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے خالد کھوکھر صاحب کا ہمیشہ موقف اور آج بھی یہی ہے کہ کسان اتحاد غیر سیاسی ہو، ٹھیک ہے، اور انہوں نے الحمدللہ غیر سیاسی طور پہ وہ کام کر رہے ہیں کسانوں کے لیے۔ تو اگر ہم سیاسی جماعت رجسٹر کرواتے تو آج پھر ہمارا بھی وہی حال ہونا تھا جو آج چودھری انور کا ہو گیا ہے۔ تو اسی لیے آج الحمدللہ وہ وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی کسانوں کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ وہ غیر سیاسی طور پر کام کر رہے ہیں کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کا اپنا ذاتی کوئی ایجنڈا نہیں، کوئی ذاتی ایک مقصد بھی نہیں، کیونکہ میں ہمیشہ ان کے ساتھ بڑی میٹنگوں میں گیا ہوں تو انہوں نے آج تک اپنی ذات کے لیے کوئی کام نہیں، بلکہ کوئی کسان اتحاد والے کو دوست اپنا پرسنل کام کہتے بھی ہیں تو وہ اس کو ترجیح نہیں دیتا۔ وہ اگر اوورآل کسانوں کا کام ہو تو اس پر بھرپور کوشش کرتا ہے، اور ہمیشہ انہوں نے ہماری کال سنی، اور جو ہمارا اوورآل کسانوں کا کام ہوتا ہے وہ ہمیشہ وہ ترجیح بنیادوں پر حل کرواتے ہیں۔ جی، تو جو شوگر مل کی بدماشیاں ہیں اس پر تو ہم ایک علیحدہ سے نشست کریں گے، تو آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کسانوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ جی، میں یہی کسانوں کو میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا ساتھ دیں، ہم آپ لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ چلیں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ کسان اتحاد کے ساتھی جو ہیں، کسان تحریک کے جو لوگ ہیں، یہ آپ کے لیے کتنا کام کر رہے ہیں۔ اور میسیج یہی دینا چاہتا ہوں کہ کسان اتحاد کو اگر آپ مضبوط کریں گے تو اس میں آپ سب کی مضبوطی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی آپ سیاسی طور پر جس کے ساتھ مرضی چلیں، ہمارے ساتھ نون لیگ کے لوگ بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی ہیں، پی ٹی آئی کے بھی ہیں، سب جماعتوں کے لوگ ہیں۔ تو ہمارا کبھی بھی یہ نہیں موقف رہا کہ کسی ایک جماعت کو نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کسانوں کے لیے سب جماعتوں کے لوگ اکٹھے ہو کر کام کریں اور باقی اپنی سیاست جہاں چاہے جدھر چاہے وہ کریں۔ تو دوسرا میسیج یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے کسان بھائی جو ہیں نا، ان کو چاہیے کہ اپنی جو فصلیں ہیں نا، وہ باقی تو کاشت کرتے ہی ہیں، کوشش کیا کریں کہ سبزیاں زیادہ سے زیادہ کاشت کریں تاکہ یہ سبزیوں کا بحران جو ہوتا ہے اور یہ ختم ہو سکے۔ ہمارا زرعی ملک ہے، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ہمارے بڑے بڑے کاشتکار بھائی جو ہیں وہ شہروں سے سبزیاں خرید کر لے جاتے ہیں، تو یہ نہیں ایسا ہونا چاہیے۔ ہر گاؤں میں جس کے پاس 10 ایکڑ زمین ہے اسے چاہیے کہ 4 کنال جو ہے سبزی لگائے تاکہ اسے پاک اور صاف سبزیاں مل سکیں، اس کے گاؤں والوں کو مل سکیں، جس سے یہ ہمارے لوگ جو آج بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، تو یہ اسپتال بنانے سے یا ایسی چیزوں سے یہ بیماریاں ختم نہیں ہو سکتی جب تک ہم اپنی خوراک جو ہے نا وہ پاک اور صاف نہیں کھاتے۔ تو ہم یہی چاہتے ہیں، میں سب کسانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ سارے کسان دوست جو ہے نا وہ اپنی کوشش کریں کہ سبزیاں زیادہ سے زیادہ کاشت کریں۔ شکریہ۔ جی، بہت شکریہ سردار سعید جعفر ڈوگر صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے وقت جو ہے وہ ہم ڈیمانڈ کریں گے۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو سر، آپ کی مہربانی، آپ کا شکریہ۔ آج آپ نے کسانوں کے لیے نشست رکھی تو میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، اجالا پروڈکشن کو مزید ترقی دے،
ہم کسان اجالا پروڈکشن کے ساتھ ہیں، اور اجالا پروڈکشن کے لیے ہمیشہ ہم